اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی مبارک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہم سبھی حضرات ایک ساتھ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار شفیع روز شمار، نائب پروردگار کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کا ذہن شاید کچھ منتشر ہے، ادھر ادھر لگا ہوا ہے۔ بڑا مختصر سا یہ وقت ہے، تھوڑے وقت کے لیے پرمیشن ہے اور حالات بھی نازک چل رہے ہیں، اس لیے وقت کا خاص خیال رکھیں اور توجہ کے ساتھ مختصر سی گفتگو علماء ذوی الاحترام میں جو بیان کریں گے آپ کے سامنے ان کی سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے بڑا بہترین خطاب آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا محمد عارف جمالی صاحب مدد اللہ العالی کا سماعت فرمایا۔ علم کے تعلق سے ماشاءاللہ بڑی بہترین گفتگو تھی اور بڑی احادیث حضرت نے پیش فرمائی، اور یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی دوسرا یا تیسرا مقرر علم کا موضوع لے کر یہاں بیٹھا ہو تو اس کی اکثر حدیثیں جو موضوع سخن بننے والی تھیں وہ تو حضرت نے پیش کر ہی دی۔ اس لیے تھوڑا سا میں ایک الگ علم پر ہی بولوں گا، لیکن تھوڑا سا اس سے الگ ایک موضوع میں نے منتخب کیا ہے۔ اس سے پہلے تحت میں چند اشعار سماعت کو فرما لیں۔ شاعر کہتا ہے کیف و سرور عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ، کیف و سرور عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ محفل رسول ہے آنکھوں سے چل کے آ، بدن رسول سید کونین ہے یہاں، وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ، وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور میری تقریر کا یہ عنوان بھی ہے جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امی تھے رسول عربی۔ امی کے معنی آتے ہیں ایسا شخص کہ جو دنیا میں آنے کے بعد اس نے کسی کو استاد نہ بنایا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی وہ پڑھ کر آیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس لفظ امی کا ان پڑھ معنی بھی کرتے ہیں، معاذ اللہ دیوبندی حضرات۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امی تھے رسول عربی، بات کہنے کا نہ ان کو سلیقہ آیا، ان سے بڑھ کر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو، پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ، ان سے بڑھ کر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو، پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے دل فطرت ہے ایک رنگی جلو خانہ محمد کا، دل فطرت ہے ایک رنگی جلو خانہ محمد کا، ازل سے تا ابد ہے حسن جانانا محمد کا۔ اور نبوت کیا، خلافت کیا، امامت کیا، شہادت کیا، نبوت کیا، خلافت کیا، امامت کیا، شہادت کیا، ہزار عنوان ہے اور ایک افسانہ محمد کا، ہزار عنوان ہے اور ایک افسانہ محمد کا۔ اور میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ یہ شعر ہے۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ حضرات، لائق مبارکباد ہے حضرت علامہ مولانا محمد آصف رضا صاحب مدد اللہ العالی کہ ماشاءاللہ بڑی محنتوں کے ساتھ یہ پڑھاتے ہیں، اور ہر سال 2 3 4 5 6 طالب علم حفظ سے فراغت پاتے ہیں، اور صرف یہ حفظ سے فراغت نہیں پاتے بلکہ آگے چل کر اگلی سیڑھی پر بھی قدم رکھتے ہیں اور علم یعنی عالم و عمل بھی بنتے ہیں۔
حضرات جیسے مولانا عارف جمالی صاحب نے بیان فرمایا حضرت کے تعلق سے کہ آج تقریباً سینکڑوں حفاظ ان کے شاگردوں میں شامل ہو چکے ہیں. میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شے کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات، اور اس کے بعد پھر زینہ بزینہ آدمی چڑھتا چلا جاتا ہے اور علم کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے. ایک وقت تھا اسی سرزمین پر حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا. جیسے ابھی 2 بچے حافظ قرآن ہیں، ایک اسٹیج پہ ایک بچہ بیٹھا ہے جن کا نام حضرت علامہ مولانا محمد فیضان صاحب. کل ان کی فضیلت سے فراغت ہوئی ہے بدرالعلوم جسپور میں. یہ ایک وقت تھا کہ جب یہاں انہوں نے حفظ سے فراغت پائی تھی، اور آج ایک وقت یہ ہے کہ مکمل علم دین حاصل کر چکے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے یعنی مولویت کی فراغت پالی ہے. درجہ فضیلت سے عالم سے درجہ عالم سے انہوں نے فراغت پالی ہے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو آج یہ بچے فارغ ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کل جید عالم دین بنیں گے. تو یہ ایک سیڑھی بسیڑھی انسان کے چڑھنے کا زینہ ہوتا ہے. ابتدا حضرت مولانا آصف صاحب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انتہا بڑے بڑے مدارس میں ان کی جا کر مکمل ہوگی. بس یوں سمجھیں کہ جب یہ آئے تھے تو اکا دکا بچے حافظ ہو رہے تھے، اور آج ان کے پیچھے سینکڑوں حفاظ ان کے شاگردوں کی قطار میں لگے ہوئے ہیں. جس کو شاعر نے کہا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. حضرات قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جو اس بستی میں حضرت کا تعاون فرماتے ہیں، طلبہ کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے گھروں پہ کھانا کھلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کا ثمرہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے. حضرات ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اے محبوب، اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا، وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. حضرات یہ جو آیت کریمہ ہے یہ علم غیب پر شاہد ہے، علم غیب کا ثبوت دے رہی ہے. حضرت علامہ مولانا محمد عارف صاحب نے مدد العالی نے جو ابھی آپ کے سامنے تقریر فرمائی، علم کی بڑی فضیلت حضرت نے بیان فرمائی. ایک عالم کی فضیلت بتائی کہ عالم کی فضیلت کیا ہوتی ہے. بتایا انہوں نے کہ ایک لمحے علم دین حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے. بتایا انہوں نے کہ جب ماشاءاللہ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اے محبوب ہم نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل و کرم ہے. تھوڑی دیر کے لیے توجہ میری طرف، تھوڑی دیر کے لیے. تو مجھ سے پہلے مولانا عارف صاحب نے بڑی حدیث علم دین کے تعلق سے اور طلبہ کی قدر و منزلت پر یہ حدیثیں پیش کی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آگے بڑھ کر تھوڑا سا اگلا موضوع میں نے لیا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو فضیلتیں بتائی ہیں یہ ہر طالب علم کی نہیں ہے. آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے لاکھوں کروڑوں مدرسے ہیں اور وہاں علم سکھایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے، حافظ بنایا جاتا ہے، لیکن طالب علم سب وہاں ہوتے ہیں. سب طلبہ کی طالب علم کی یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ صرف ان کی ہے جو عشق رسول اپنے سینے میں سجا کر محبت رسول میں علم دین حاصل کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے دیوبندی حضرات کے مدارس ہیں، وہابیوں کے مدارس ہیں، وہاں بھی طالب علم ہیں، لیکن ان کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر طلب علم کا وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا کرم ہے. ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، ایک فن پڑھایا جاتا ہے اصول فقہ. اس میں ایک لفظ بتایا جاتا ہے کہ ماں، اس میں ایک لفظ ہے ماں، وہ اس میں اصول کہلاتا ہے.
اے محبوب وعلمک ما لم تکن تعلم، اور یہ ما اس میں موصول ہے غیر ذوی العقول ہے، جس سے علوم بھی مراد ہے یہاں پر، اور یہ جمع کے لیے آتا ہے، یعنی جو 3 سے لے کر کم از کم لاتعداد اشیاء کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ وعلمک ما لم تکن تعلم کا ترجمہ یہ ہے، اے حبیب آپ دنیا کی اشیاء میں جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سکھا دی۔ اب جب ساری چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دین میں آ گئی، علم میں آ گئی، اور سب کچھ اللہ نے ان کو سکھا دیا، تو اب یہ بتائیں کون سی چیز ایسی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے باہر ہو گئی؟ اور جب سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تو معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر علم غیب کے جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی دلیل میں دعا کو کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم عطا فرما دیے۔ اللہ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بیان فرما دیے، سکھا دیے۔ حضرات تفسیر جلالین اور دوسری تفسیروں میں آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا فرمائی اور جب تک یہ اس کائنات کا سلسلہ چلے گا، اس میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ حضرت آدم کو سب کے نام سکھائے بلکہ ساری چیزیں دکھا دی حضرت آدم کو، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو تمام اشیاء کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ کلام مقدس کی آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا کی ساری کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں سب کا علم عطا فرما دیا۔ تو جب حضرت آدم کے علم کا یہ عالم ہے تو آپ ذرا لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہوگا، علم کا اندازہ لگائیں۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپتے ہیں کہ یہ علم نہیں تھا، وہ علم نہیں تھا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب آدم کو سکھا دی گئی۔ اور یہ آدم کون ہے؟ یہ وہ آدم ہے جو ذرا سی لغزش کی وجہ سے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجے گئے، اور یہاں آنے کے بعد 300 سال حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس لغزش کی پاداش میں روتے رہے، معافی اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ لیکن 300 سال کے بعد حضرت آدم کو جب معلوم ہوا، دل میں خیال آیا کہ میں جب جنت میں رہا کرتا تھا تو جنت کے دروازوں پر، محلات کے دروازوں پر، وہاں درخت کے پتوں پر، حور و غلمان کی پیشانیوں پر میں نے اللہ کے نام کے ساتھ ایک محمد نام بھی دیکھا تھا، اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں پوچھا تھا اے مولا یہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جو نام اپنے ساتھ لگایا ہے یہ کون ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا مجھ سے اے آدم اس نام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ محمد کون ہے؟ یہ وہ محمد ہے جن کی وجہ سے میں نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، جن کے صدقے میں کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ بات یاد آنے کے بعد کہ اے مولا جو نام میں نے جنت میں تیرے نام کے ساتھ دیکھا تھا محمد الرسول اللہ، اے مولا اسی نام کے صدقے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ 300 سال کے بعد یہ نام حضرت آدم کو یاد آیا، اور جب اس کے وسیلے سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ تو اندازہ لگائے جس آدم کو اللہ نے کائنات کی ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا، اس آدم کی توبہ جس محمد کے صدقے میں قبول ہوئی ہو، اس محمد کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیوبندی حضرات کی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے شیطان کے علم کو، ملک الموت کے علم کو کہا ہے کہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم حضرت ملک الموت کو عطا فرمایا، شیطان کو بھی بہت علم فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کہا کہ کون سی نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہیں مانتے۔ ذرا اندازہ لگائیں، یہ وہ مانتے ہیں کہ شیطان کو اور ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمایا، اور حضرت ملک الموت کا علم کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، کائنات میں بے شمار چیزیں موجود ہیں، جاندار انسان بھی لا
तादाद मौजूद हैं, जिन्नात भी लातादाद मौजूद हैं, जानवर भी लातादाद मौजूद हैं, परिंदे भी लातादाद मौजूद हैं, दरिंदे भी लातादाद मौजूद हैं, मछलियाँ लातादाद मौजूद हैं, चींटियाँ कबूतर लातादाद मौजूद हैं, सबकी मौत आती है। और हजरत मलकुल मौत का इल्म यह है कि अगर आप मशरिक में हो और मगरिब में किसी की रूह निकालनी हो, हजारों लाखों की एक एक लम्हे में रूह निकालनी हो, तो उन्हें सारी चीज़ों का इल्म हो जाता है, कहाँ कौन सी शय मौजूद है, मुझे कहाँ किसकी रूह निकालनी है। हजरत मलकुल मौत को अल्लाह ने ये इल्म अता फरमाया, अगर वो मगरिब में है तो मशरिक की, मशरिक में है तो मगरिब की। दुनिया में एक एक लम्हे में कई करोड़ या हजारों करोड़ों की रूहें उन्हें निकालना होती हैं, सबका इल्म उनको मालूम होता है। अब जरा देखें, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका में हैं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास बैठी हैं, कुंडी खटखटाई जा रही है। जैसी कुंडी खटखटी, हजरत फातिमा ने अब्बा जान से पूछा, या रसूलल्लाह दरवाजे पर कौन है, कौन कुंडी खटखटा रहा है? आका इरशाद फरमाते हैं, मलकुल मौत आए हैं मेरे पास, लिहाजा थोड़ी देर के लिए तुम अलग हट जाओ। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रोने लगी, वालिद मोहतरम के पास मलकुल मौत रूह निकालने के लिए। अल्लाहु अकबर। बाप की रूह निकलने का जब सुना तो रोने लगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चुप कराया और इरशाद फरमाया, फातिमा रोने की बात नहीं है, मेरे तमाम अहले बैत में घर वालों में सबसे पहली वो तुम होगी जो मेरे बाद मुझसे मुलाकात करेगी। बहरहाल हजरत फातिमा अंदर गई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मलकुल मौत आए। आने के बाद इजाजत तलब की, अल्लाह ताला आपको अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, रूह निकाल ले आया हूँ, सरकार की इजाजत अता फरमाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के लिए भेजा है उसको मुकम्मल करो। हजरत मलकुल मौत रूह निकालते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर उंगली उठाने वाले, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मानने वाले, वो मलकुल मौत के इल्म गैब को तो मानते हैं कि मलकुल मौत को सारी चीजों का इल्म है। वो मशरिक में हो और सारी कायनात में मगरिब में किसी की रूह निकालना है वो निकाल लेते हैं। एक एक लम्हे में करोड़ों जानदारों की रूह हजरत मलकुल मौत निकालते हैं, उन्हें सब चीजों का इल्म होता है। तो अब आप ये अंदाजा लगाएं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार कैसे कर सकते हैं? आप मलकुल मौत का इल्म मान रहे हैं और जो मलकुल मौत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के लिए इजाजत तलब कर रहा हो, पता चला मलकुल मौत खादिम है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखदूम है, ये गुलाम है, आका है। तो जब मलकुल मौत की हैसियत गुलाम की तरह हो, तो जब गुलाम के इल्म का ये आलम है तो आका के इल्म का आलम क्या होगा? हज़रात, तो मौलाना आरिफ साहब मददिल्लाह आली ने जो जितनी भी अहादीस आपके सामने पेश फरमाई तालिब इल्म की फजीलत पर, कि अल्लाह ताला ने इसे बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। तालिब तलबा के कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, इनकी एक लम्हे की का मसला मालूम करना है, मसले का इल्म हासिल करना पूरी रात की इबादत से आला और अफजल है। ये सब के लिए नहीं है, सिर्फ उन हजरात के लिए हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत रसूल में वो इल्म दीन हासिल करते हैं। वरना जो बदअकीदा लोग हैं उनके ऊपर ये अहादीस फिट नहीं होंगी, उनका ये मर्तबा नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु व अज़्ज़ वजल्लुहु हम सबको सच्चा इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते एक बात आप हजरात से कहता चला जाऊँ, वक्त हो रहा है हजरत का खिताब आप हजरात को समाअत करना है। वो ये कि हम देखते हैं आमतौर पर देहात में, वो ये कि कभी कभी जब बच्चों को उस्ताद पढ़ाता है तो पढ़ाने के दरमियान सख्ती भी करनी पड़ती है, और जब सख्ती करते हैं तो बहुत सी जगह दिल बड़ा टूटता है। और वो ये कि अगर उस्ताद किसी बच्चे पर ज़्यादा सख्ती कर दे तो उसके घर वाले फ़ौरन चढ़ दौड़ते हैं, घर वाले सब आ जाते हैं, बुरा भला कहते हैं उस्ताद को। मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है और यह आए दिन का मुशाहदा होता है। हजरात, जिस बच्चे की वालिदैन हिमायत कर लेते हैं फिर वो बच्चा आगे नहीं पढ़ता, और जिसकी तरफ से उस्ताद का दिल टूट जाए वो बच्चा फिर कामयाब नहीं होता। उस्ताद किसी बच्चे को दुश्मन थोड़ी समझता है, बस यूँ समझे कि जैसे हमारे बदन में फोड़ा निकलता है, नहीं फोड़ा, और उसमें मवाद पैदा हो जाता है। अब आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर जब उस फोड़े के मवाद को निकालता है तो ब्लेड से चीरा निकालता है, बज़ाहिर वो चिरता है,
خون نکلتا ہے، مواد نکلتا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس نے چیرا لگا کے اسے تکلیف دی ہے، یہ دشمن نظر آ رہا، لیکن نہیں، وہ دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ چیرا لگانے کے بعد بظاہر کٹ تو لگا رہا ہے، لیکن اس سے مواد نکال کر اس زخم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی معاملہ اساتذہ کا ہوتا ہے، وہ جب کسی شاگرد کو سمجھاتے ہیں اور سمجھانے سے باتوں سے بات نہیں آتا تو پھر اسے سرزنش بھی کرنی پڑتی ہے، اسے مارنا بھی پڑتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر گھر والے اپنے بیٹے کے پیٹنے سے آپے سے باہر ہو جائیں اور آ کر اگر استاد کو کھری کھوٹی سنانا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی جہالت ہے، اور وہ اپنے بچوں کے پیروں میں علم دین سے کاٹنے کے لیے کلہاڑی مار رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا جلیل القدر بادشاہ گزرا ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، مامون رشید اور ہارون رشید۔ اس زمانے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مدینہ شریف کے امام بھی تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میرے 2 صاحبزادے ہیں، انہیں پڑھا دیجیے۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں بھیج دیا کیجیے۔ اس نے کہا نہ، میں اپنے بچوں کو خصوصی طور پر پڑھانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے یہاں آ کے ان بچوں کو پڑھائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہ، اگر پڑھانا ہے تو میرے یہاں بھیجنا ہوگا۔ بہرحال وہ راضی ہوا، لیکن کہنے لگا کہ ایسا کریں، مدرسے تو آ جائیں گے لیکن میرے بچوں کو الگ سے خصوصی تعلیم دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میری نظر میں تمام طلبہ برابر ہیں، سارے بچوں کے ساتھ اسے بیٹھ کے علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید اس پر بھی مان گیا۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں، بادشاہ وقت ہے، ایک دن راستے سے گزر رہا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، اور بادشاہ خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا لوٹے میں پانی لیے ہوئے آپ کے ہاتھوں پر، چہرہ جو آپ دھل رہے ہیں تو ہاتھ میں جب پانی لے رہے ہیں لکھوں میں، یا پھر ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا میرا بیٹا لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر، تو فوراً گھوڑے سے اترا، کارواں کو روکا، قافلے کو روکا، سپہ سالاروں کو، سب کو، فوج کو روکا، گھوڑے سے اترا، اور اترنے کے بعد آنے کے بعد ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے گال پہ جڑا۔ بادشاہ وقت ہے خلیفہ ہارون رشید، جس کی سلطنت کے مارے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تھر تھرایا کرتے تھے۔ اسلامی سلطنت کا یہ بڑا حسین دور گزرا ہے۔ بغداد کی سرزمین پر خلیفہ ہارون رشید تخت خلافت پر بیٹھا ہوا بادشاہت کر رہا ہے، گزر رہا ہے، بیٹے کو دیکھا کہ وہ اپنے استاد کے ہاتھوں پر پانی لوٹے سے ڈال رہا ہے، اترا اور پاس آیا اور آنے کے بعد ایک تھپڑ مارا۔ بیٹا حیرت میں، دیکھنے والے سب حیرت میں۔ شاید بادشاہ نے اس لیے مارا ہوگا کہ بادشاہ کے بیٹے ہوتے ہوئے پھر دوسری کی خدمت کیوں کر رہے ہو، لیکن امام مالک بھی حیرت میں کہ کیا معاملہ ہوا۔ پوچھا بیٹے نے ابا جان کیوں مارا مجھے، تو ارشاد فرمایا خلیفہ ہارون رشید نے اللہ تعالیٰ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، تو پانی ایک ہاتھ سے ڈال رہا ہے، دوسرا ہاتھ الگ ہے، ارے ایک ہاتھ سے پانی ڈال استاد کے ہاتھ، اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے ہاتھ مل، انہیں اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہے کہ استاد کی خدمت کیسی کرنی چاہیے، اور ہم ذرا سی سرزنش بچے سے کر دیتے ہیں تو سارے لوگ گھر پہ دوڑ چلے آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ قصہ لطیفہ بنا تمام تر جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم جل جلالہ و عظم والہ ہم سب کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہم سب کو اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی سیر چمن پھول جو نشاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔